آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے 27ویں کا دن، ایک ہوتا ہے عید کا دن، ایک ہے چھوٹی عید کا دن، سارے چھڑ دے۔ میں نے کہا بات میلاد کی ہو رہی ہے، میں تمہیں دلائل سے ثابت کروں گا کہ نبی نے اپنا میلاد خود منایا ہوا ہے، خود میلاد منایا ہوا ہے۔ اب آج لوگ اسی پر دلیل مانگتے ہیں۔ میں نے کہا یار ویسے کلمہ پڑھنے والے کو پوچھنا تو نہیں چاہیے تھا کہ نبی کے آنے پر خوش ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کو پوچھنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے بتاؤ نبی پاک نے میلاد منایا؟ تو میں نے کہا یار مسلم شریف پڑھ لیتے، پر مسلم پڑھنے کے لیے بھی تو آنکھ کا مسلم ہونا ضروری ہے نا، دل کا مسلم ہونا ضروری ہے نا۔ اب نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت قتادہ حدیث کے راوی ہے، ایک شخص نے سوال کر دیا میرے آقا یہ بتائیے آپ ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے ہیں؟ کہا بالکل میں رکھتا ہوں۔ حضور آپ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے نبی نے جو جواب دیا غور سے سننے والا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن مجھ پر وحی آئی اور اسی دن میں پیدا ہوا۔ میں اپنا دن اس لیے مناتا ہوں کہ یہ وحی کا دن بھی ہے، یہ ولادت مصطفیٰ کا دن بھی ہے۔ بلکہ خطیبانہ لہجے میں سمجھاؤں اس کو، فرمایا اسی دن وحی آئی، اسی دن میں آیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں قرآن بھی آیا ہے اور قرآن والا بھی آیا ہے۔ قرآن آئے تو تب بھی دن یاد رکھو، اور قرآن والا آئے تو تب بھی۔ اور میں یہی کہتا ہوں 27ویں کی رات آتی ہے نا، اہل سنت کے علاوہ جتنے مسالک ہیں وہ بھی جھنڈیاں جھنڈے لیٹاں نہر والی مصیبت بھی لگے ہوتے نے بڑھیا آج ختم قرآن میں کہ کی ہویا ہے جشن نزول قرآن، میں کہ تو ہو گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعض لوگ نا کیا کہتے ہیں نبی پاک کی ولادت تو 1450 سال پہلے ہوئی تھی اور تم ابھی تک محفل کر رہے ہو، تو میں کہ قرآن بھی 1450 سال پہلے نازل ہویا سی اور تم ابھی تک اس کی محفل کر رہے ہو اور ساری سجائی جاندے ہو۔ تو کہہ رہے یار یہ جب رات آتی ہے نا، اس جملے پر غور کرنا جو ابھی چوپ بیٹھے ہیں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ فرمایا جب یہ رات اگلے سال ہر سال جب آتی ہے تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے جس رات میں قرآن آئے وہ رات جب آئے اس کی برکت آ سکتی ہے، تو جس رات میں خود قرآن والا آیا ہے تو کیا وہ جب آئے گی تو برکت نہیں آئے گی؟ بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ آپ نے جو مسکرا کے دیکھ لیا میرے لیے یہی کافی ہے کہ غالب پلے پہ گئی ہے۔ اور تقریر کا مقصد میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہ کانوں کے چسکے نہیں ہوتے، یہ سور اور اشعار اور مولوی دا زور لانا یہ نہیں ہوتا۔ تقریر کا مقصد جو موضوع ہے اس کے مطابق بات ہو جو سمجھ آ جائے، یہ تقریر ہے۔ تربیت کی نشست ہے، تربیت ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے سوموار کا روزہ رکھ کے اپنا میلاد خود منایا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات کروں چونکہ لائیو بھی چل رہا ہے، سارے حضرات غور کیجئے گا، میرے نبی نے صرف 1-2 سوموار نہیں، کیا کہنے 1-2 سوموار نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو اپنی پوری زندگی میں ہر سوموار کو، یہی میں چاہتا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے، آدھی بات جب آپ سمجھ جاتے ہمیں زیادہ لطف آتا ہے۔ ہر سوموار کو میرے نبی نے روزہ رکھا۔ علماء نے یہاں 2 باتیں کہی، فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ میلاد جب جی چاہے مناؤ، یہ مشورہ نہ دیا کرو کہ 12 ربیع الاول کے بعد سے تھے، نہ میرے نبی نے صرف 12 ربیع الاول سے کیوں نہیں روزہ رکھیا؟ انہوں نے پورا سال کیا تو پورا سارا میلاد کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جو روزہ رکھا ہے نا اور یہ میلاد شریف کو سیلیبریٹ کیا ہے، یہ امت کی تربیت فرما دی ہے کہ میلاد منانے کے لیے کسی اور دلیل کی طرف نہ جانا، ہم نے رکھ لیا نا روزہ۔ لیکن یہاں بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے، توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو؟ چوپ بیٹھو کی چاہتے ہو؟ ادھر آئیے، گل بڑی سوال بہت بڑا ہے لیکن جواب انشاءاللہ تو بھی تکڑا ہوئے گا۔ میں نے حضور علامہ صاحب حضرات علماء میری ملت کے جتنے بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں، اللہ ان کو صحت سلامتی دے، میں ان سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ یہ تقریر کی تو ایک بندے نے پرچی لے کے دے دی، اتاری صاحب یہ بتائیں نبی پاک نے تو میلاد روزہ منا کے رکھیا سی تے تسی تے جلوس تے جھنڈے تے لائٹاں تے تسی سارا کچھ وچ پا لیا ہے۔
تو کہندا اوتھے ہی رہو نا جتھے نبی سن. دیکھو نا اعتراض آ گیا نا. اب ظاہر سی بات ہے جو مرضی ہے اعتراض ہوتا ہے, جواب تو دینا چاہیے. اچھا میں انہوں نے آخیا, میں کہا گل سن, مرور زمانہ کے ساتھ بہت سارے مسائل بدل جاتے ہیں, بہت سارے بدلتے ہیں, پتہ تینوں بھی ہے. لیکن میلاد کے مسئلے کے اندر آ کے تم کہتے ہو نہیں 1400 سال پیچھے جاؤ. لیکن میں نے کہا میں تجھے ایک بات بتلاتا ہوں تاکہ آپ کو نا مسئلہ سمجھ آ جائے. میں نے کہا جس دن تم نے حج اور عمرہ کرنا ہے نا, میں دسی میں گیا تینوں لاہور ایئرپورٹ تے میں آپ چھڈن جانا ہے. کہندا وجہ, میں کہا جدوں تو جہاز بیٹھن تینوں میں کھلے مار کے تھلے لا کے لیا ہے. اور یہ اتاری صاحب تسی ایڈی جلدی غصے ہو گئے ہو, کی ہویا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے اس لیے میں تینوں پتہ کی دسنا ہے, تینوں صرف یہ دسنا ہے بے پتر حج عمرہ اونج کر جینج نبی نے کیتا سی. میرے نبی کیا سن پیدل کہ جہاز والے پاسے نہ جا, تھلے ہاتھ مار توڑ رہے. نہیں تو جو فرانسی لوڑے 5 کلو کا سیر لوگ ہیں وہ لوگ صحیح نا. تو تینوں میں کہا تھلے مارنے نے. کہندا تاری صاحب دیکھو نا دور بدلا تو تھوڑا سا یہ چیزیں آ گئی. میں آخیا یار یہ تیرے حج عمرے واسطے چیزاں آ گئی تو قبول کر لیں گا, اگر میلاد میں کچھ نیا آ گیا تو وہ قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اچھا یہ دوسری بات. اب تیسری بات بھی کہوں آپ کو, اور یہ سننے والی ادھر دیکھیں میری طرف. تیسری بات یہ ہے, میں نے کہا یہ جہاد کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, جہادی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. کیوں جی جہادی آج کل بڑے ہوتے نا, جہاد ہے. حالانکہ جہاد کا اسلام میں حکم ہے, اس کی کچھ شرائط بھی ہیں, جس دن وہ پائی جائے تب ہوتا ہے. سمجھ آ رہی والی بات کی. اب یہ جو جہاد کرنے والے جاتے ہیں ان سب کو کہو کہ جہاد کرنا ہے تو یا تمہارے پاس تلوار ہو یا نیزہ ہو, بس. بندوقہ میں کلاشن کو نہیں ہونی چاہیے. کہتے کیوں؟ میں کہ جہاد اونج کر جینج نبی نے کیتا سی, سجے کھبے نہ ہو. اور کہنا نہیں یار کرنا تو جہاد ہی ہے, لیکن دیکھو نا جدید دور آ گیا, بدل گیا, سامنے والے بندوقاں تے ٹینک تے گوڑے لے کے کھلوتے آ, تے میں اوتھے ہی تلواراں, میں پرانے وقت والیاں چیزاں چکا تے میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. کرنا تو جہاد ہے لیکن تھوڑی سی چیزیں بدلنی پڑے گی تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے. میں نے کہا جہاد کے لیے اگر تو کہتا ہے کہ وہ 1400 سال پرانا نہیں تو اس میں نئی چیزیں ہیں. جہاد کے لیے تجھے سمجھ آ گئی, میلاد کے لیے سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ مجھے بتا نا یار. وہ صرف تو کہیں 1400 سال پیچھے چل, جہاد والی تو ادھر بندوقیں چوک کے کھلو رہے ہیں. دیکھو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ تقاضا غلط ہے کہ نبی پاک نے روزہ رکھا تو صرف تم بھی روزہ رکھو. حالانکہ ہمارے بہت سارے عشاق علماء اس دن روزہ رکھتے ہیں, اور یہاں بیٹھے ہوں گے جو ہر سوموار کا روزہ رکھتے ہیں. مدری چینل آپ دیکھا کریں, ہر سوموار کو افطاری کے وقت وہاں افطاری ہوتی, باقاعدہ طور پر یہ حضور کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم روزہ ہم رکھتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. جیسے روزہ رکھ کر میلاد ہو سکتا ہے, اور یہ جو جدید دور آ گیا اس میں ہر بندہ اپنے لیڈر کے لیے نکلتا ہے, اظہار کرتا ہے. اس کائنات میں میرے نبی سے بڑا تو لیڈر ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر ہم اپنے نبی کے لیے کیوں نہ نکلیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ صرف یہ کہنا کہ نبی پاک نے روزہ رکھا تھا تو تم بھی رکھ کے میلاد کر لو. میں نے کہا چلو یہ بتاؤ تم ویسے روزہ رکھ کے کرتے ہو صحیح میلاد؟ اعتراض کرنے والے تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے, تم نے صرف اعتراض کرنا ہے. جبکہ میں آپ سب حضرات کو بتا رہا ہوں جدید دور ہے, اس جدید دور کے اندر یہ تھوڑی جو صورتحال بدلی ہے, کوئی منع نہیں ہے, سب اگر شریعت کے مطابق ہے تو جائز ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں جس چیز کی اصل نبی پاک کے زمانے میں ہو, صرف اس کی شکل بدل جائے وہ جائز رہتی ہے. کیا کہنے, یہ مسجد نبی پاک کے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتی تھی, اس کا سارا سٹرکچر اور شکل و صورت بدل گئی, جائز ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. اچھا اگر یہ نہیں سمجھے تو میں تھوڑا سا آپ کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں دودھ تھا نا, دودھ بولو. نبی پاک کے زمانے میں سے دودھ سے بننے والی کلفی اور برفی اور کسٹرڈ اور جناب ملک شیک اور جناب یہ 2 دالیاں بوتلاں سارا کچھ یہ تھا, بولو. تو پھر حرام ہونا چاہیے نا.
اتنے جو تم نے نام دیے چائے بنا کے پیتے ہو، چائے بھی نہیں تھی. کہہ رہا نہیں مولانا دیکھو شکل ہی بدلی ہے نا، لیکن حقیقت کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ دودھ تو تھا نا، بس صرف شکل ہی بدلی ہے تو جائز ہے. میں کیا پکا رہی؟ ہاں آپ کو پتہ ہے ہم چونکہ اعلیٰ حضرت کے ملانگ ہیں، سمجھا رہے نا؟ محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت دا نانا ہے کہ اعلیٰ ہو کے عشق و محبت، عشق و محبت عشق عشق و محبت، عشق و محبت. توجہ فرمائیے ذرا، توجہ فرمائیے، دال سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، دودھ تھا لیکن باقی جتنی اس کی شکلیں بدلی، مولانا صاحب کا کوئی فتویٰ نہیں آیا، جائز ہے، بلکہ دبی بیٹھے ہیں. اچھا اسی طرح گوشت نبی پاک کے زمانے میں تھا نا بھائی جان، لیکن یہ شنواری تھے، اچاری تھے، فلانی تھے، ٹمکانی، یہ بھی ڈشیں تھی. بولو اے دم پخت آ گیا تو فلانا پخت آ گیا تو جناب فلانی بوٹی تو ملائی، یہ تھا تو کیا ہے نا مولوی حرام ہے، دبی بیٹھا ہے. دیکھو میں سادہ بات کہہ رہا مولانا گوشت تو تھا نا، شکل ہی بدلی نا تو جائز ہے. تو میں نے کہا روزہ رکھ کے میرے نبی نے میلاد منایا، اصل تو ہے نا، اب تو صرف جلوس اور ناچ کے ساتھ شکل ہی بدلی ہے نا، اصل ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، مرحبا مرحبا، جزاک اللہ. دسو بھی گزار سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ سرکار کے دور میں جس چیز کی اصل ہو اس کی شکل جو بھی بدل جائے شریعت کے مطابق رہے تو جائز ہے. آپ دیکھیں نبی پاک کے زمانے میں، ادھر دیکھو میری طرف، مدرسہ تھا، کوئی مدرسہ سارے بنا کے بیٹھے تھے لیکن وہاں تھا مدرسہ ہے، اس کا نام تھا صفہ. حضرت جی صفہ، اب وہ تو صفہ ہوتے تو زیادہ 15 تو 20 بندے بہ سکتے ہیں، چلو 30 لا لو. تے آج کل ایڈے بڑے مدرسے نے کہہ رہے یار اصل تو ہے نا، شکل جو بھی بدل جائے. تو آقا کریم علیہ السلام کے زمانے سے اصل کا ہونا یہ ضروری ہے. مرور زمانہ کے ساتھ شکل بدل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر میلاد کی اصل تو ہے، میں نے کیا کہا میلاد کی اصل تو ہے، اب شکل بدل گئی تے ہوں کیوں شکلاں بگڑ دیاں نے پھر ہے، بس صرف اتنی بات ہے. اور ویسے میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں اگر آپ توجہ فرمائیں تو، آپ نا سبل الہدا والرشاد کتاب اٹھا لیں، اس کے اندر میلاد کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. ایک شیخ تھے جن کا نام ابو بکر حجار تھا، توجہ فرمائیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور یہ صاحب سبل الہدا والرشاد نے لکھا ہے کہ ایک عالم دین نبی پاک علیہ السلام سے خواب میں باتیں کر رہے تھے اور اپنی نہ داڑھی شریف کو یوں ایسے کر کے مسئلہ پوچھ رہے تھے. جیسے بندہ بات کرتا ہے نا تو یوں کر رہے تھے، لگتا تھا کہ داڑھی 2 حصے کر لی انہوں نے ایسے، مطلب کہہ رہے میں نے یہ خواب دیکھا، اتنا مجھے یاد ہے. اور وہ بالکل آہستہ ادب سے بول رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جب ساری بات اس کی مکمل ہو گئی تو حضور فرمانے لگے اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر آگ ہوتی. یعنی کوئی مسئلہ تھا جس کا جواب میرے نبی نے ان الفاظ میں دیا. کہہ رہا مسئلہ نہیں میں نے سنا، نبی پاک کے الفاظ میں نے سنے ہیں. اوے بچیو بٹھاؤ بھئی، ایک بندہ یہاں کھڑا ہو جائے، ایک کو خوراک مل گئی باقی سب کو آرام آ جائے گا. اور آپ ذرا سبحان اللہ فرمائیے. وہ کہتے ہیں میں نے اتنی بات جب سنی نا تو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، عصا. تو جو میری طرف فرمائیے گا، اور جو میلاد منائے گا اس کے دل میں آٹومیٹک خوشی پیدا ہو جائے گی، جو نہیں منائے گا انہیں سوچنا پڑے گا. نبی پاک علیہ السلام ابو بکر حجار کہتے ہیں میری طرف دیکھ کر نا آپ نے عصا مبارک سوٹی جو آپ کے ہاتھ میں تھی لاٹھی پار آپ نے ایسے میری طرف کر کے کہی، فرمایا آج کے بعد 2 کاموں میں سستی نہ کرنا ورنہ میں ماروں گا تمہیں. یہ لفظ میں پتلا کروں، 2 کام میں سستی نہ کری. کڑی کڑی فرمایا ایک میرا میلاد نہ چھوڑنا اور دوسرا میری سنتیں نہ چھوڑنا. یہ صاحب سبل الہدا والرشاد آپ نے لکھا ہوا. آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، اور انہوں نے پوچھا پھر تیرے نال کی بڑی؟ کہنے لگا جی 20 سال گزر گئے پھر آپ میلاد نہیں چھڑے. یہ 20 سالوں کے بعد اس اللہ کے بندے نے اپنا خواب سنایا تھا.
اور یہیں پر اگلی بات صاحب سبل الہدی والرشاد نے لکھی. ایک اور اللہ کے ولی تھے, انہوں نے نا نبی پاک سے نا پوچھا خواب کے اندر, توجہ میری طرف رکھیے گا. آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیے, آپ کی امت بڑا میلاد کرتی ہے, بڑی خوشی, یہ بڑھ رہا ہے سلسلہ, اور یہ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, حضور یہ بتائیے آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اب یہ مسئلہ پوچھا گیا. توجہ صوفی میری طرف ذرا, بڑی پیاری بات ہے میرے بیٹے ہیں, اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے, بڑی خاص بات ہے یہ. تو آقا یہ اتنا خوش ہوتی ہے آپ کی امت, دن بدن یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے, آپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی, ترجمہ پنجابی کرانگا تے سوٹ کرے گا. فرمایا جیڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اودے ہی جمن تے راضی ہیں. اس کا پنجابی میں یہ ترجمہ سمجھ آ رہی ہے؟ تاجدار ختم نبوت, آقا ہمارے بڑی شان والے, آقا ہمارے بڑی شان, آقا ہمارے بڑی شان. جزاک اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میلاد مناؤ, او نہ ہوئے کٹ پوے, او نہ ہوئے کٹ پوے. میلاد مناؤ تاکہ پتہ چلے حضور دے پیدا ہون تے راضی ہوندے پے جے. اور یہاں پر صاحب سبل الہدی والرشاد نے ایک بات لکھی, اگر آپ توجہ کریں تو وہ بھی سناؤں آپ حضرات. آپ نے جب یہ پہلے ساری بحث کر لی نا جو میں نے آپ کو میلاد کے موضوع پہ سنائی ہے, آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یار میرے پاس ایک اور دلیل بھی ہے میلاد منانے پر, اور آگے کہا میلاد کا اجر ملنے پر بھی ہے. تو لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ تو فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو بخاری شریف میں ہے جب نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے, یہ بہت لمبی چوڑی بات ہے, میں اس کا نچوڑ دے رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ کر ہوئے نا تو ابو لہب کے پاس اس کی لونڈی سبیبہ, صوبیہ بھی بات کہتے ہیں لفظ ہے سبیبہ, وہ جب گئی نا تو اس نے چل کے کہا کہ تیرا جو بھائی فوت ہو گیا ہے نا عبداللہ, اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. بس اتنی بات سنی, اور اس نے ایسے ایک روایت میں, ایک اکثر روایتوں میں 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا, خوش ہو گیا, صرف خوش ہویا ہے. اگلی مزے کی گل ہے رسول سمجھ کے نہیں, رسول سمجھ کے بتیجا سمجھ کے, بس خوش ہو گیا, میں نے جا کر تینوں آزاد کیتا ہے. اب اس کی زندگی گزری, نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا, اس نے مخالفت کی, اس کے رد کے اندر, اس کی مذمت میں سورہ لہب پوری قرآن مجید میں موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ جناب علی مر کے قبر میں چلا گیا. حضرت عباس جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا تھے, نبی پاک سے عمر میں 2 سال, ایک روایت میں 4 سال بڑے تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا, پوچھا